اسی طرح 1945 میں عید کے موقع پر قوم کو پیغام میں قائد اعظم فرماتے ہیں ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن صرف مذہبی اور اخلاقی تعلیمات تک محدود نہیں ہے، جاہلوں کے علاوہ باقی ہر ایک اس بات سے آشنا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مذہبی، سماجی، سول، تجارتی، عسکری، عدالتی نیز ہر پہلو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مذہبی فرائض سے لے کر روزمرہ زندگی، ظاہری اور باطنی، اجتماعی انفرادی حقوق، اخلاقیات اور جرم، اور دنیاوی اور آخروی زندگی تک تمام معاملات کا حل دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے ساتھ قرآن پاک کا نسخہ رکھنا چاہیے کہ خود اس کو سمجھے۔ اس لیے اسلام کو صرف روحانی اور مذہبی فرائض و نظریات اور معاملات تک قطعی محدود نہ رکھیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ بات کوئی سیکولر کرے گا؟ 1945 عید کے پیغام میں قائد اعظم اپنا ڈیسائسو رول ماڈل قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنی زندگی کی رہنمائی اس سے لو، اور ہر پہلو پہ، یہ نہیں کہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے لیکن تمہاری ظاہری، باطنی، تمہارے سیاسی، تمہارے مذہبی، تمہاری عسکری، تمہاری معاشی، معاشرتی، ہر پہلو پہ قرآن حاوی ہونا چاہیے۔ یہ ہے قائد اعظم۔ آئیے آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ 1945 میں قائد اعظم نے ایک بہت خوبصورت خطبہ دیا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آزادی ہم نے صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ چلو اپنی انگریزوں سے بچ جائیں گے، وہی بات جو اکنامک پرابلمز ہمیں وہ سے ہم دور ہو جائیں گے۔ مگر آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں آزادی ہم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے اس سارے اعتراضات کا ڈیسائسولی جواب دیا اس خوبصورت جملے میں۔ فرماتے ہیں پاکستان کے مطالبے کا مقصد محض آزادی یا خود مختاری کا حصول نہیں ہے۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم پاکستان اس لیے نہیں لے رہے کہ صرف ہم آزاد ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، آٹونومس ہو جائیں گے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ مستقبل کے پاکستان میں اسلامی نظریے کی بقا مضمر ہے۔ جو فیوچر کا پاکستان ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی آئیڈینٹی، اسلامی مذہب، اسلامی فیتھ، اسلامک آئیڈیالوجی، اس کا سروائیول اس میں ہے کہ پاکستان بنایا جائے۔ جو بات ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں تاریکی تھی، پوری مسلمان دنیا غلام ہو چکی تھی، اور خطرہ یہ لگتا تھا جیسے اسلام ایز این آئیڈیالوجی، اسلام ایک فکر، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک دین، ایک مذہب کے ختم کر دیا جائے گا، اور اس کی بقا کے لیے جس میں خطہ زمین کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے۔ اور قائد اعظم یہاں پر ایگزیکٹلی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آزادی، انڈیپینڈنس، بذات خود آزادی لینے کے لیے یہ نہیں کیا کہ ہم آزادی لے کے ایک سیکولر ملک بن جائیں، آزادی لے کے ہم سوشلسٹ، کمیونسٹ، کیپٹلسٹ ملک بن جائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزادی اس لیے لی ہے کہ اس میں دین کی بقا اسی میں ہے، اسلام خطرے میں پڑا ہوا ہے اگر ہم پاکستان نہیں بنایا ہم نے تو۔ ایک ایسا نظریہ جو ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ہمیں امید ہے کہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور پھر 1946 میں اسلامیہ کالج پشاور میں فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کی تجربہ گاہ قائم کر سکے۔ وی وانٹ ٹو میک اٹ اے لیبارٹری فار اسلام۔ وہاں پہ اسلامک ماڈل، اسلامک سسٹم قائم کر کے دکھائیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اسلام ایز اے لیونگ رول ماڈل، ایک لیونگ پولیٹیکل سوشیو اکنامک سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیکولر آدمی یہ بات کرے گا؟ اسی طرح 1943 اس میں اسماعیل کالج بامبے کے اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ ایک انتہائی تہذیب یافتہ حکومت جیسا مناسب رویہ رکھیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر وہ رویہ رکھیں گے جو قرآن میں اقلیتوں کے بارے میں دیا گیا ہے۔ یعنی جو ماڈرن ورلڈ آج ہمیں ہیومن رائٹ سکھاتی ہے، ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم ہیومن رائٹس دیں گے اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو، کیونکہ ہم اپنی گائیڈنس قرآن سے لیں گے۔ یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں 1943 میں۔ اگین کیا یہ سیکولر آدمی ایسی بات کرے گا؟ ایک اور موقع پہ قائد اعظم پاکستان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت اور دنیا میں 5ویں بڑی اسلامی طاقت ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامک پاور کہا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح ڈان اخبار میں 1944 میں قائد اعظم کا ایک انٹرویو پبلش ہوا جس میں ایک امریکن کورسپونڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا نظریہ کس نے دیا ہے؟ قائد اعظم فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نظریہ کس نے دیا ہے، قائد اعظم نے فرمایا ہر مسلمان نے۔ پھر قائد سے پوچھا گیا کہ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح حاصل کیا جائے، تو قائد اعظم نے بڑی کانفیڈنس سے فرمایا کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے اور صرف دعائیں نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کے حصول کے لیے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان ہمارے ہاتھوں میں، یعنی پاکستان از ود ان آور ریچ، وی کین گریب اٹ۔ الحمدللہ یہ بات 1944 میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہر پاکستان کا کانسیپٹ اور اس کا آئیڈیا ہر مسلمان نے دیا ہے۔
مسلسل, اور یہ ہم نے صرف چند مثالیں آپ کو دی ہیں, اس طرح کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جہاں قائد اعظم اور ان کے رفقا, ان کے ساتھی, ان کے کولیگز پاکستان بننے سے پہلے مسلسل دنیا کے آگے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور فرملی بلیو کر رہے ہیں. اور قائد اعظم سے یہ کہنا نعوذ باللہ کہ وہ صرف جھوٹ بولنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہوں گے تاکہ لوگوں کو ساتھ ملا لیا جائے, اور اصل مقصد ان کا کچھ اور تھا کہ پاکستان بنانے کے بعد اس کو سیکولر ریاست بنائیں گے. ایسی بات کرنے والے بدبخت ہیں, ایسی بات کرنے والے جو اپنے آپ کو آپ کے ماڈرن دانشور کہتے ہیں, وہ غدار ہے ملک, ملت اور قوم کے. ان کے چہرے اور شکلیں پہچان لیجئے. اسی طرح ایک انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم یہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی. ان الفاظ کو یاد کی دیکھیے خواتین و حضرات, اتنے پاورفل, اتنے سٹننگ الفاظ ہیں یہ. میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی. میں کسی ازم پر یقین نہیں رکھتا, میں اسلام کے کامل نظام زندگی پر ایمان رکھتا ہوں. مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اسلام سے بہتر کہیں نہیں مل سکتا. مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے. انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے, اور یہ ایک فلاحی مثالی ریاست ہوگی. پاکستان میں کمیونزم یا سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان قائم ہو گیا تو چند دن بھی قائم نہیں رہ سکے گا, لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ خداوند کریم اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا. قائد اعظم کا یہ انٹرویو ڈاکٹر سید بدر الدین کے حوالے سے 1970 کے چٹان میں شائع ہوا ہے. اس میں بہت پاورفل الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے ہیں کہ یہاں کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے, نہ کمیونزم نہ کیپٹلزم, یہاں اسلام ہوگا. اب بتائیے یہ سیکولر آدمی ایسی بات کرے گا؟ یہ تو ایک ایسا اسلامی انقلابی ریولوشنری ایسی بات کرے گا جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہم کو اسلام میں ملے گا. دس از ریئل قائد اعظم, پین اسلامسٹ, اسلامک ریولوشنری, ایک انقلابی, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور مجاہد قائد اعظم ہے. اب سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, پاکستان کا آئین کیسے بنے گا. یہ سوال قائد اعظم سے بھی کیا گیا تھا. آج ہم آئین کے مختلف قسم کے ہیلے بہانوں میں پھنسے ہوئے ہیں, خرافات مچی ہوئی ہے آئین کے نام پر کہ آئین میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, اور سود اور ربا اور کفر اور سود کا نظام جو دنیا میں قائم ہے, جو پاکستان میں مسلط ہے. ابھی تک جوڈیشری فیصلہ نہیں کر پائی کہ پاکستان میں سود اور ربا کا نظام ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. کنفیوژن مچائی ہوئی ہے. کیا قائد اعظم کو یہ کنفیوژن تھی؟ آئیے قائد اعظم سے پوچھتے ہیں. 1942 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس میں نواب سر محمد یوسف کے ہاں قائد اعظم ٹھہرے ہوئے تھے. وکلا کا ایک وفد قائد اعظم سے ملنے کے لیے آیا, وکیلوں کا ڈیلیگیشن آیا. اور ظاہر ہے وکیل چونکہ فوراً قانونی پیچیدگیوں میں لگ جاتے ہیں, پہلا سوال ہی انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, پاکستان کا دستور کیا ہوگا, کیا آپ پاکستان کا دستور آپ بنائیں گے؟ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا دستور بنانے والا کون ہوتا ہوں, پاکستان کا دستور تو 1300 سال پہلے بن گیا تھا. یعنی قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا آئین تو قرآن و سنت ہے جو 1300 سال پہلے ہمیں مل چکا ہے. میری کیا جرت کہ میں دستور بناؤں. اور وہ بات دیکھیے, اور یہ بات اس مکالمے کو قائد اعظم کے باڈی گارڈ خلیفہ امام الدین بقا نے آتش فشاں کے قائد اعظم نمبر میں نقل کیا ہے. Now, you want to talk about the constitution? قائد اعظم کا کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت ہے.